بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ نے چائنا سے بحر احمر میں حوثیوں کے حملے روکنے میں مدد مانگ لی ہے۔ امریکہ نے گزشتہ 3 مہینوں کے دوران چائنا کے اعلیٰ حکام کے ساتھ متعدد بار بحر احمر میں یمن میں حکمراں حوثی مجاہدین کے حملوں کا معاملہ اٹھایا ہے۔ دوسری جانب امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ حوثیوں کے 2 اینٹی شپ میزائل تباہ کر دیے گئے ہیں جو بحر احمر میں حملے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ بتایا جا رہا ہے کہ حوثیوں کے میزائل تجارتی جہازوں اور خطے میں امریکی بحریہ کے جہازوں کے لیے خطرہ ہے، اور امریکہ نے کہا ہے کہ امریکہ کے لیے خطرہ پیدا کرنے والے جہازوں کو تباہ کر دیا جائے گا۔ ایران کے روحانی پیشوا آیت اللہ خامنائی نے مسلم ممالک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کرنے کی بجائے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کر دیے جائیں۔ سپریم لیڈر خامنائی نے مسلم ممالک کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ فلسطینیوں کی نسل کشی پر اسرائیل سے جنگ بندی کا مطالبہ کرنا درست نہیں، کیونکہ جنگ بندی آپ کے نہیں بلکہ صہیونی ریاست اسرائیل کے ہاتھ میں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل چاہے تو جنگ بندی کرے اور نہ چاہے تو نہ کرے، یہ ان کی مرضی ہے، لیکن مسلم ممالک کے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ اسرائیل سے سفارتی تعلقات ختم کرنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مسلم ممالک جو کام خود کر سکتے ہیں وہ کام تو کریں۔ دوستو، یاد رہے کہ غزہ پر جاری اسرائیلی بمباری میں 25,500 سے زائد فلسطینی شہید اور 63,000 کے قریب زخمی ہو چکے ہیں۔ شہید اور زخمی ہونے والوں میں نصف سے زیادہ تعداد خواتین اور بچوں کی ہے۔ رمضان کے بابرکت مہینے کی آمد ہے اور دنیا بھر سے مسلمانوں کی ریکارڈ تعداد سعودی عرب پہنچ رہی ہے، جبکہ عالمی سطح پر فلو، نزلہ اور کھانسی کے امراض کا بھی موسم ہے۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت سعودیہ نے کہا ہے کہ مہمانوں کو صحت بخش دورہ فراہم کرنے کے لیے عملی اقدامات اٹھاتے ہیں تاکہ بیمار پڑ کر وہ قیمتی اور بابرکت لمحات سے محروم نہ ہو جائیں۔ سعودی حکومت کا کہنا ہے کہ سعودی عرب آنے والے زائرین میں سے کوئی نزلہ، کھانسی یا فلو میں مبتلا ہو تو دوسروں کی صحت کا خیال رکھتے ہوئے ماسک لازمی پہنیں۔ حکومت کا کہنا ہے بالخصوص مسجد الحرم اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بغیر ماسک کے داخل نہ ہوں۔ نزلہ، زکام، کھانسی کی صورت میں اپنا خیال رکھیں، آرام کریں اور ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر اینٹی بائیوٹک استعمال نہ کریں۔ ترکیہ کی پارلیمنٹ نے نیٹو میں سویڈن کی شمولیت کی توثیق کر دی ہے۔ امید ہے کہ ترک صدر رجب طیب ایردوان چند دنوں میں اس پر دستخط بھی کر دیں گے، جس کے بعد ہنگری نیٹو کا واحد رکن ملک رہ جائے گا جس نے سویڈن کی رکنیت کی منظوری نہیں دی ہے۔ کسی نئے ملک کو نیٹو کا رکن بنانے کے لیے اس کے تمام اراکین کی جانب سے منظوری لازمی ہے۔ صدر رجب طیب ایردوان نے اس سے پہلے سویڈن کی جانب سے رکنیت کی کوششوں کی مخالفت کی تھی، لیکن اس کے بعد موسم گرما میں ایردوان نے اپنا موقف تبدیل کرتے ہوئے سویڈن کو نیٹو کا رکن بنانے کا اشارہ دیا تھا۔ دوستو، یاد رہے کہ رجب طیب ایردوان کی جانب سے تائید مل جانے کے بعد ترک قانون سازوں نے سویڈن کے نیٹو کی رکنیت کی تجویز پارلیمنٹ میں 55 کے مقابلے 287 ووٹوں سے منظوری دے دی۔ اس طرح سویڈن کے اس مغربی فوجی اتحاد کا 32واں رکن بننے کی راہ مزید ہموار ہو چکی ہے۔ اس دوران سویڈن کے وزیر اعظم نے ایک پیغام دیا ہے کہ آج ہم نیٹو کا مکمل رکن بننے کے ایک قدم اور قریب پہنچ چکے ہیں۔ جرمن حکومت نے بھی کہا ہے کہ ترک پارلیمنٹ کی جانب سے نیٹو میں سویڈن کی رکنیت کی منظوری ایک اہم اور درست فیصلہ ہے۔ سویڈن کے مغربی فوجی اتحاد میں شمولیت کے بعد روسی ساحل کو چھوڑ کر پورا بالٹک ساحلی علاقے نیٹو کے دائرہ کار میں آ جائے گا۔
روس نے اعلان کیا ہے کہ یوکرین کے جنگی قیدیوں کو لانے والا فوجی طیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ طیارے میں 65 جنگی قیدی سوار تھے۔ دن تقریباً 11 بجے کے قریب گر کر تباہ ہونے والے اس طیارے میں 65 یوکرینی جنگی قیدیوں کے ساتھ عملے کے 6 افراد بھی سوار تھے۔ روس کا کہنا ہے کہ فوجی طیارے کو یوکرین کی جانب سے 3 میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ خراب موسم میں کسی طیارے کی ہوائی اڈے پر لینڈنگ دوستوں ایک مشکل کام ہوتا ہے، اور بعض اوقات تیز ہواؤں اور طوفان کی وجہ سے لینڈنگ کے لیے متبادل راستے اختیار کرنا پڑتے ہیں۔ لندن کے ہوائی اڈے پر ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا جب اشار طوفان نے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تو بہت سے پائلٹوں کے لیے ہوائی اڈے پر اترنا مشکل تھا، اور انہوں نے احتیاطی تدابیر کے لیے متبادل راستے اپنائے۔ لیکن سعودی عرب کے ایک پائلٹ نے ہوا کے شدید طوفان کے باوجود اپنے تجربے اور مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے طیارے کو کامیابی کے ساتھ ایئرپورٹ پر اتار دیا۔ یہ ایک مشکل مگر کامیاب لینڈنگ تھی جس پر پائلٹ الغامدی کو سراہا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بہت سے طیاروں کی لینڈنگ میں ناکامی کے باوجود میں نے لینڈ کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی۔ کئی دوسرے طیاروں کے پائلٹوں نے متبادل ہوائی اڈوں کا رخ کیا، لیکن میں نے ہوا کی رفتار میں تبدیلی کے باوجود لینڈنگ کا فیصلہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے ہوا بازی کا 28 سال کا تجربہ ہے اور میں نے 16,000 گھنٹے سے زیادہ پرواز کر رکھی ہے۔ فیصل واڈا کا کہنا ہے کہ اگر کوئی معجزہ بھی ہو گیا تو زیادہ سے زیادہ 20 سے 24 مہینے تک حکومت چلے گی، ورنہ پٹاخہ پہلے ہی پھوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کیونکہ اکانومی گرے گی، ڈالر بڑھے گا، مہنگائی بڑھے گی، فیول کی قیمتیں کنٹرول نہیں ہوں گی کیونکہ سب کو اپنی جیبیں بھرنی ہوتی ہیں، بے روزگاری بڑھے گی، بجلی کے یونٹ بڑھیں گے، جو قرض ہمیں ملنا ہے اس کی شرائط سخت ہوں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا عدل کا نظام جس کی بدولت یہ ساری گیم چلتی ہے وہ جب چاہے 6 پڑھ لیتا ہے اور جب چاہے اسے 9 پڑھ لیتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم سب نے بہت سے فیصلے ریورس ہوتے دیکھے ہیں۔ بھٹو صاحب کو پھانسی چڑھایا، آج معافی مانگ رہی ہیں۔ 2 ججز جنہوں نے استعفیٰ دیا ان پر کرپشن کے الزامات ہیں۔ خان صاحب نے جو سٹیٹس کو توڑا وہ پلیٹ میں رکھ کر واپس کر دیا۔ میاں صاحب خان صاحب کی غلطیوں کے بینیفیشری ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کو ہمیشہ پی اے اے کی فلائٹ سے میں نے تشبیہ دی ہے۔ اب جہاز کا ایک انجن سٹارٹ ہو گیا ہے، دوسرے پر کام ہو رہا ہے۔ انتخابات میں مسلم لیگ نون 100 سیٹیں نہیں لے سکے گی۔ عام انتخابات کے بعد آزاد امیدواروں کی ہمیشہ کی طرح بکرا منڈی لگے گی۔ یہاں پر کوئی اصول کی سیاست کرنے نہیں آیا۔ الیکشن میں بکرا منڈی اور بکرا عید کی تیاریاں دیکھیں گے۔ 92 دنوں تک چلے آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا کے سروے کی رپورٹ ڈسٹرکٹ کورٹ میں جمع کر دی گئی ہے، اور اے ایس آئی کی اس رپورٹ کو پبلک کرنے کے معاملے میں دوستو ڈسٹرکٹ کورٹ کی سماعت بہت اہم ہے۔ مسجد کی کمیٹی کا کہنا ہے کہ عدالت کے ذریعے سے ہمارے صبر کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ ایسی باتیں کی جا رہی ہیں کہ جن سے ہمارے جذبات پامال ہو رہے ہیں۔ کمیٹی کا کہنا ہے کہ ہمیں ہندوستان کی آئینی اقدار پر پورا بھروسہ ہے، لیکن یہ سروے اے ایس آئی نے کروایا تھا، جبکہ 1991 ایکٹ کے مطابق ایسے کسی بھی ڈھانچے سے چھیڑ چھاڑ آئین کی خلاف ہے، اور ہم نے ہمیشہ عدالت پر اعتماد کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور امیدوار NA 130 ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا ہے کہ نواز شریف 500 بندے لے کر سڑکوں پر خجل خوار ہو رہا ہے۔ آج میں جیل میں ہوں، باہر ہوتی تو ووٹرز کے گھروں میں جاتی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ مریم بی بی کہتی ہیں کہ نواز شریف کے دل میں بہت راز ہیں، لیکن ہمیں ایک ہی راز بتا دیں۔ ان کے حدیبہ پیپر ملز کیس کھولنے سے سب پتہ چل جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے صحت کارڈ، لنگر خانے اور مسافر خانے بنائے، لیکن انہوں نے سب ختم کر دیے۔
ان کا اپنے ووٹر سے کہنا تھا کہ میں ہمیشہ اپنے علاقوں کے ووٹرز کے ساتھ کھڑی رہی ہوں، میں بیماری اور کورونا میں بھی آپ کے ساتھ کھڑی رہی ہوں، آپ ووٹ صرف انہیں دیں جو آپ کے ساتھ کھڑا رہا، اور میں اپنے ووٹرز کو یہی کہوں گی کہ ووٹ پی ٹی آئی کو دیں، ان کو ووٹ نہ دیں جو مشکل وقت میں ملک اور اس عوام کو چھوڑ کر لندن بھاگ جاتے ہیں۔ عمران خان اور فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت کے دوران رکن کمیشن کے پی نے ریمارکس دیے کہ بلہ اہم نہیں ہے، عمران خان کو لوگ جانتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے وکیل شعیب شاہین نے کہا کہ مختلف جگہوں پر دفعہ 144 لگا دی گئی ہے، جلسے جلوس نہیں کرنے دیے جا رہے ہیں، انتخابات 5 سال بعد آتے ہیں۔ تحریک انصاف کا انتخابی نشان بھی چھین لیا گیا ہے، جس پر ممبر کے پی کے نے ریمارکس دیے کہ بلے کے بغیر بھی الیکشن لڑا جا سکتا ہے۔ شعیب شاہین نے کہا کہ عوام کو یہ بات کیسے سمجھائیں۔ الیکشن کمیشن کے ممبر کے پی کے نے جواب دیا کہ شعیب صاحب، آپ کے ہر پوسٹر پر عمران خان کی تصویر لگی ہوئی ہے، بلہ اہم نہیں ہے، لوگ عمران خان کو جانتے ہیں۔ بعد میں الیکشن کمیشن نے عمران خان کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت 20 فروری تک ملتوی کر دی۔ انتخابی نشان سے محروم تحریک انصاف پر پارلیمانی سیاست کے دروازے بند ہو گئے ہیں۔ الیکشن رول 2017 کے رول 94 کے مطابق آئندہ انتخابات میں آزاد امیدوار کامیابی کی صورت میں اسی سیاسی جماعت میں شامل ہو سکیں گے جسے الیکشن کمیشن نے انتخابی نشان جاری کیا ہو۔ رولز کے تحت تحریک انصاف کے آزاد امیدوار کامیابی کی صورت میں تحریک انصاف میں شمولیت اختیار نہیں کر سکیں گے۔ انٹرا پارٹی الیکشن پارٹی آئین کے مطابق نہ کرنے پر تحریک انصاف سے انتخابی نشان واپس لے لیا گیا تھا، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد تحریک انصاف انتخابی دوڑ سے باہر ہو گئی تھی۔ تحریک انصاف کے امیدوار آزاد حیثیت سے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ پاکستان کے مستقبل کے معماروں اور اقبال کے شہینوں سے مخاطب ہو کر انتہائی خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ پاکستان کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا مذہب، تہذیب اور تمدن ہر لحاظ سے ہندوؤں سے مختلف ہے، نہ کہ ہم مغربی تہذیب اور تمدن کو اپنا لیں۔ ان کا کہنا تھا کہ تخریب کاروں کے خلاف تو افواج پاکستان لڑ سکتی ہے، مگر تخریب کاری کے خلاف پوری قوم کا تعاون ضروری ہے۔ سوشل میڈیا کی خبروں کی تحقیق بہت ضروری ہے۔ سوشل میڈیا پر پروپیگنڈے کا مقصد بے یقینی، افراتفری اور مایوسی پھیلانا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لو۔ ہماری افواج ہر قسم کے خطرے اور سازش کے خلاف ہمہ دم تیار ہے۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان نہیں تو ہم کچھ بھی نہیں۔ پاکستان اپنی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ پاکستان کے روشن مستقبل پر کامل یقین اور اسلاف کی میراث کو قائم رکھنا ہے۔ سرجری کے عمل میں انتہائی احتیاط کے باوجود بھی سرطانی خلیات انسانی جسم میں رہ جاتے ہیں، اور یوں کینسر دوبارہ پھیلنے کے خطرات منڈلاتے رہتے ہیں۔ اب ایک خاص خوردبین مائکروسکوپ مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس استعمال کرتے ہوئے چند منٹوں میں کسی بھی ٹیشوز میں سرطانی خلیات کی شناخت کی جا سکتی ہے۔ رائس یونیورسٹی کے سائنسداں پروفیسر میری جن نے یہ ٹیکنالوجی واضح کی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ خوردبین سے دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ٹیشوز کے انتہائی باریک ٹکڑے کیے جائیں اور انہیں الگ الگ دیکھا جائے، تاہم یہ عمل بہت وقت طلب، مشکل اور مہنگا ہوتا ہے۔ اس لیے پروفیسر میری نے ایک ٹیشو کے ایک بہت بڑے ٹکڑے کو بڑا کر کے اس کی باریک پرتیں بنائی، بغیر خوردبین سے دیکھے جانے والی ٹیکنالوجی بنائی ہے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس استعمال کرتی ہے۔ یہ مصنوعی ذہانت استعمال کرتے ہوئے فوری طور پر تصویر دیکھ کر اسے پروسیس کرتی ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق صرف 2 منٹ میں خوردبین یہ بتاتی ہے کہ اس بافتیاں خلیے میں کتنے سرطانی خلیات شامل ہیں۔
سبز چائے اور کافی کے کئی فوائد سامنے آتے رہتے ہیں اور اب یہ معلوم ہوا ہے کہ ان کو باقاعدہ استعمال دل کے دوسرے دورے یا فالج کے حملے کے بعد جلد بڑھاپے کے عمل کو بھی روک سکتا ہے۔ جاپان میں ہونے والی ایک تحقیق اور تفصیلی سروے کے بعد معلوم ہوا ہے کہ سبز چائے کا استعمال فالج اور امراض قلب میں مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ اوساکا یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے کہا ہے کہ فالج سے بچ جانے والی خواتین اور حضرات اگر سبز چائے روز نوش کریں تو اس سے بڑھاپے کا عمل رک جاتا ہے، جبکہ چائے نہ پینے والوں میں یہ رجحان نہیں دیکھا گیا۔ اسی طرح دل کے ایک دورے کے بعد جن افراد نے سبز چائے کی اتنی ہی مقدار کو معمول بنایا ان میں موت یا دوسرے دورے کی شرح 53% تک کم تھی۔ سبز چائے کے علاوہ کافی میں بھی یہی خاصیت پائی جاتی ہے۔ کافی نہ صرف دل کے مریضوں کو بحال رکھتی ہے بلکہ صحت مند افراد کو بھی دل کی بیماریوں سے دور رکھتی ہے، لیکن کافی فالج کے مریضوں پر کارگر ثابت نہ ہو سکی۔ ماہرین نے کہا ہے کہ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کافی یا سبز چائے پینے سے عمر بڑھتی ہے، بلکہ یہ کہا ہے کہ فالج اور دل کے دورے کے بعد ان کا استعمال دوسرے حملے یا صحت کی مزید خرابی کو ٹال سکتا ہے۔ اوساکا یونیورسٹی میں ڈاکٹر ہیرو یاسو نے 4 فروری کو اپنی تحقیق شائع کی جس میں 40 سے 80 سال کے 46,000 افراد کا جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ ان تمام افراد کو 20 سال تک نوٹ کیا گیا۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ جن افراد نے روزانہ سبز چائے کے 2 کپ کا معمول بنایا ان میں موت کا خطرہ 39% کم نوٹ کیا گیا، اور جیسے جیسے اس کی مقدار بڑھائی گئی موت سے دوری کا گراف بھی بڑھتا گیا، خواہ وہ فالج کا حملہ ہو یا دل کا عارضہ۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔